بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا مما رزقناکم سرا وعلانیہ صدق اللہ العظیم وقال علیہ الصلاۃ والسلام بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہم سب کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو کچھ بھی عطا فرمایا ہے وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے مال کی شکل میں ہو، جان کی شکل میں ہو، وہ سب کس کا ہے؟ وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ ہم نے مال کمایا ہوا ہے تو یہ مال ہم نے اپنی محنت سے کمایا ہوا ہے۔ بے شک محنت آپ کی لگی ہے، لیکن دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اگر اللہ چاہے تو 1 منٹ میں اس کو خاکستر کر سکتا ہے، اور اگر اللہ چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 1 منٹ میں کروڑپتی انسان بنا سکتا ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے یہ سب اللہ کا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی سب کچھ ہے تو اگر اللہ یہ کہتا کہ بھئی میں نے جو کچھ تم کو دیا ہے وہ سارا کا سارا میرے راستے میں خرچ کرو، تو ہمیں اعتراض یا شکایت کا کوئی موقع نہ ملنا چاہیے تھا۔ یا اگر اللہ یہ کہتا بھئی آدھا خرچ کرو، تب بھی شکایت کا کوئی موقع نہیں ملتا۔ پہلے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تھا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اس کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے اس مال کو جس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں اس کو ایک پہاڑ کے اوپر رکھ دیتے تھے جا کر کے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ پہاڑ پر رکھ دیتے، اللہ کی طرف سے آسمان سے ایک آگ آتی تھی، وہ اس کو جلا کر خاک کر دیتی تھی، معاملہ ختم۔ نہ کسی انسان کے کام آتا تھا اور نہ کسی جانور کے کام آتا تھا۔ اللہ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ بات ہم تک پہنچائی کہ جو مال ہم نے تم کو دیا ہے تو اس میں سے زیادہ نہیں، صرف 2.5% نکالو، اور وہ بھی بہاؤ نہ، وہ کہ اس کو جلاؤ نہیں، اس کو دریا میں نہ ڈالو، بلکہ جو تمہارے اپنے بھائی ہیں جو غریب ہیں ان کو دو۔ کیا ملے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں کل قیامت کے دن اسے جنت میں محلات عطا فرماؤں گا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں دے گا۔ دنیا میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ اگر کوئی انسان مال کی صحیح طریقے سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے یا ویسے نفلی طور پر صدقات ادا کرتا ہے اپنے مال میں سے کچھ حصہ اللہ کے راستے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لیتے ہیں، اور فرمایا کہ ہم اس میں اتنی برکت ڈالتے ہیں کہ اگر تمہارے 1000 میں سے 100 روپے خرچ ہوئے ہیں تو کچھ ہی دنوں میں ہم ان کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں، اور اگر زیادہ نہ بڑھائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے راستے میں خرچ کرنے کے بدولت ان میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور برکت ڈالنے کے ساتھ ساتھ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی تمہارے اوپر فلاں مصیبت، فلاں پریشانی آنے والی تھی، تم نے اللہ کے راستے میں یہ مال دے دیا، اس کی وجہ سے ہم نے اس مصیبت اور پریشانی کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا، جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ مان لو ہم چلے جا رہے ہیں اور اوپر سے کسی نے کوئی پتھر وغیرہ ڈالنا تھا، اور ہم نے اللہ کے راستے میں کوئی مال خرچ کیا ہوا ہے، صدقہ دیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جان بچا لی۔ پیسے ہمارے پاس کتنے تھے؟ 5000 روپے، اللہ کے راستے میں ہم نے دیے کتنے؟ 100 روپے۔ اس میں سے اگر پتھر اوپر سے گر جاتا تو 1 لاکھ روپے لگ جاتے، تو اللہ نے کتنا بڑا فائدہ کر دیا 1 لاکھ روپے کے۔ تو یہ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ بھی نہیں کہا کہ جی تمہارے پاس جب مال آ جائے تو تم فوراً اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اللہ نے کچھ شرطیں لگائی ہیں، اور یہ بھی نہیں کہا کہ اگر تمہارے پاس 100 روپے آ جائیں، 1000 روپے آ جائیں، 2000 آ جائیں، 5000 آ جائیں، 10,000 آ جائیں، تب دو اللہ کے راستے میں۔ اللہ نے ایک نصاب متعین کیا ہے۔ فرمایا جس آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، نمبر 1، نمبر 2، یا جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، نمبر 3، جس آدمی کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے،
یا نمبر 4، جس آدمی کے پاس مال تجارت کرنے کے لیے کوئی چیز ہے وہ بھی اتنی مقدار میں ہو کہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر ہمارا قبضہ ہو، ہم اس کے مالک ہوں اور 1 سال گزر گیا ہو تو اس آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پہلے رمضان کو ہمارے پاس کہیں سے اتنا مال آیا کہ جس سے ہم 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہیں۔ مان لو ہمارے پاس 50,000 روپے پہلے رمضان میں، تو فوراً زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی، بلکہ اب یہ 50,000 روپے ہمارے پاس جو آ گئے، اگلے سال 1 رمضان میں ہم دیکھیں گے کہ اب ہمارے پاس کتنے ہیں۔ اگر ہمارے پاس 60,000 روپے ہیں تو 60,000 میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر ہمارے پاس 1 سال کے بعد 40,000 بچے ہیں تو 40,000 میں زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور اگر ہمارے پاس اگلے رمضان تک 1 بھی روپیہ نہیں بچا، یا اتنا بچا ہے کہ جس سے ہم 52.5 تولہ چاندی نہیں خرید سکتے، تو بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ یا مان لو ہمارے پاس پیسہ تو ہے لیکن ہم نے قرض لیا ہوا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی پہلے قرض ادا کرو، اس کے بعد جو آپ کے پاس بچہ ہے اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ تو شریعت نے تو کسی کو بھی مشقت میں نہیں ڈالا، کہ یہ نہیں کہا کہ بھئی تمہارے پاس آ گیا تو ابھی دو۔ ہاں اگر کوئی ایڈوانس زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی جب کسی انسان کے پاس 7.5 تولہ سونا بھی ہو، 52.5 تولہ چاندی بھی ہو، پیسے بھی ہوں، مالی تجارت بھی ہو، یہ سارے کے سارے جب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے؟ نہیں۔ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، اس کے پاس نہ چاندی ہے، نہ پیسے ہیں، نہ مال تجارت ہے، تو تب 7.5 تولہ سونا ہونا چاہیے، تب زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر 5 تولہ ہے، 6.5 تولہ ہے، 7 تولہ بھی ہے، تب بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ شرط کیا ہے؟ کہ سونے کے ساتھ اس کے پاس کچھ اور نہ ہو، نہ چاندی ہو، نہ پیسے ہو، نہ مال تجارت ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں اگر اس سونے کے ساتھ 1 روپیہ بھی مل گیا، اس سونے کے ساتھ اتنی سی چاندی ہو گئی، عام طور پر جس آدمی کے پاس سونا ہوتا ہے اس کے پاس چاندی بھی ہوتی ہے آج کے زمانے میں، تو اگر سونے کے ساتھ مان لو 1 تولہ سونا ہے اور اس کے ساتھ 1 ہی تولہ چاندی مل گئی، اب ہم دونوں کی قیمت جوڑ کر کے دیکھیں گے، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے بقدر بیٹھ رہی ہے، زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ جی میرے پاس 7.5 تولہ سونا نہیں ہوا، نہیں، آپ کے پاس سونا تو 1 تولہ ہے لیکن اس کے ساتھ چاندی مل گئی نا، تو جب چاندی مل گئی اب زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ اسی طرح کسی آدمی کے پاس 20 تولہ چاندی ہے، اس کے پاس سونا کچھ نہیں ہے، 20 تولہ چاندی ہے اس آدمی کے پاس، اور اس کے پاس نہ تو اور پیسے ہیں، نہ اس کے پاس مال تجارت ہے، نہ سونا ہے، کچھ نہیں ہے، زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ ہاں اگر اس 20 تولہ چاندی کے ساتھ 15-20 ہزار روپے کہیں سے آ گئے اور اس چاندی کے ساتھ جیسے ہی وہ ملائے گا تو اس کی قیمت اتنی بیٹھ جائے گی کہ جس سے 52.5 تولہ چاندی خریدی جا سکتی ہے، پھر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر سونا ہے تو صرف سونا ہی 7.5 تولہ ہونا چاہیے تو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، سونے کے ساتھ اگر دوسری چیز مل جائے گی تو چاہے سونا تھوڑا ہو تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور ان تمام چیزوں کے اوپر 1 سال گزرنا شرط ہے، ہماری ملکیت میں 1 سال وہ چیز رہنی چاہیے، تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اگر 1 سال سے پہلے ختم ہو گیا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مصارف قرآن میں 8 بیان فرمائے ہیں، 8 جگہ پر خرچ کرنی چاہیے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلے فقیر کسے کہتے ہیں؟ فقیر اسے کہتے ہیں کہ جو روزانہ کماتا ہے، اس کا خرچہ تو ہے 500 روپے، کماتا ہے 400 روپے، 100 روپے کی کمی پڑ جاتی ہے، تو فقیر اسے کہتے ہیں۔ اور مسکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ تو انما الصدقات للفقراء والمساکین، فقیروں کو، مسکینوں کو اپنی زکوٰۃ دینی چاہیے۔ اب عام طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی فقیر اور مسکین وہ ہونا چاہیے جو بہت دور کا ہو، کئی کلومیٹر کا ہو، یا ہمارے قریب میں سے نہ ہو، جبکہ اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ بھئی اپنے بھائیوں کو دیکھو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھو، اپنے تایا کو دیکھو، اپنے چچا کو دیکھو، ماموں کو دیکھو، اپنے پڑوسیوں کو دیکھو، ان کو زکوٰۃ دو گے تو آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا، نمبر 1 زکوٰۃ دینے کا، اور نمبر 2 صلہ رحمی کا۔ یاد رکھنی چاہیے، انسان اپنے والد صاحب کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنے دادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنے پردادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا،
اسی طرح باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنے پوتے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اپنے پڑپوتے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، نانا اپنی نواسے کو، نواسی کو، نانی اپنی نواسی کو، نواسے کو نہیں اس طرح زکوٰۃ نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر کو، شوہر اپنی بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقی بھائی اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور اسی طریقے سے بھتیجا اپنے تایا کو، چچا کو، اور اپنا بھانجا اپنے ماموں کو، یعنی کہ تمام اپنے ریلیشن میں جو آتے ہیں ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ان کو نہیں دے سکتے بس جس کے مال کو شریعت نے کہا ہے کہ بیٹے کا مال باپ کا مال ہوتا ہے، باپ کا مال بیٹے کا مال ہوتا ہے، شوہر کا مال بیوی کا مال ہوتا ہے، اور بیوی کا مال شوہر کا مال ہوتا ہے، ان کو نہیں دے سکتا۔ اسے شریعت کی اصطلاح میں کہتے ہیں اصول اور فروع۔ باپ اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا، اور اسی طرح بیٹا اپنے باپ کو نہیں دے سکتا، یہ اوپر تک دادا پردادا تک چلا جائے گا مسئلہ۔ بقیہ اپنے جتنے رشتہ دار ہیں، اپنا سگا بھائی ہے، اپنی سگی بہن ہے، اور اسی طرح اپنی پھوپھی ہے، اپنی خالہ ہے، اپنے ماموں ہیں، یہ جتنے رشتہ دار ہیں ان سب کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ سب سے پہلے ان کو ہی تلاش کرنا چاہیے، اور پھر یہ نہیں کہ جو ہمارے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے آ رہا ہے اس کو دے رہے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کا اصل حق یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ، جب ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی تو ہمیں چاہیے کہ ہم تلاش کریں، چل کر کے زکوٰۃ دیں، اس میں نہ بیٹھیں کہ ہمارے پاس لوگ زکوٰۃ لینے کے لیے آئیں گے تب دیں گے۔ زکوٰۃ کا اصل حق یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ دینے کے لیے جائیں خود۔ آج کیا ہو رہا ہے کہ زکوٰۃ لینے والوں کو خود آنا پڑ رہا ہے۔ شریعت نے جو زکوٰۃ کو مقرر کیا ہے وہ اس لیے کیا ہے کہ جو مالدار قسم کے لوگ ہیں ان کو اللہ نے مال دیا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ جو غریب قسم کے لوگ ہیں وہ اگر مالداروں کے قریب نہیں پہنچ سکتے تو کم سے کم وہ تھوڑا سا اوپر تو اٹھیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم زکوٰۃ کو اس انداز سے ادا کرتے ہیں کہ غریب 1 سال کے بعد بھی وہی ہے، 5 سال کے بعد بھی وہی ہے، 10 سال کے بعد بھی وہی ہے۔ اگر ہم زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے ادا کریں گے اور اس کی ان تمام ضروریات کا خیال رکھتے ہوئے زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہماری زکوٰۃ صحیح ادا ہوگی اور غریب کا فائدہ ہوگا۔ یاد رکھو یہ مسئلہ بھی، ہم کیا سوچتے ہیں کہ جی رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کریں گے تو ڈبل ثواب ملے گا، 700 گنا زیادہ ملے گا، بے شک بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی ضرورت مند رمضان کے علاوہ آ رہا ہے اور اس کو ضرورت حد سے زیادہ ہے تو میں کہتا ہوں کہ اس کو اگر آپ اس کی ضرورت کو اس وقت پورا کریں گے تو رمضان سے زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ آپ رمضان کے چکر میں بیٹھے ہوئے اور وہاں غریب بھوکا مر رہا ہے، آپ رمضان کے چکر میں بیٹھے ہوئے وہاں غریب کے لالے پڑے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب ضرورت ہو غریبوں کو اس وقت دینا چاہیے۔ ہاں رمضان میں اگر کوئی آدمی دینا چاہے تو بہت اچھی بات ہے، اس لیے اس کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے زکوٰۃ کے دینے کو، بلکہ اپنے لیے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اللہ ہی مطالبہ کر رہا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ نے آدھا نہیں مانگا، پورا نہیں مانگا، اللہ نے 2.5% مانگا ہے۔ 100 روپے میں سے 2.5 روپے، 40,000 روپے میں سے 1,000 روپے، اور 1 لاکھ روپے میں سے صرف 2500 روپے، یہ اللہ نے مطالبہ کیا ہے۔ کیا ملے گا ہمیں یہ ملے گا کہ اللہ تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے ہمیں چھٹکارا دے گا۔ وہ کام جو ہمارا لاکھوں روپے میں ہونا چاہیے تھا اللہ اسے ہزاروں روپے میں نمٹا دے گا، کبھی تو 1000 بھی نہیں لگیں گے۔ تو یہ ہے ہمیں اور آپ کو زکوٰۃ سوچ سمجھ کر ادا کرنی چاہیے، اپنے غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے پڑوسوں کو دیکھنا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا چاہیے۔ پھر آتی ہے بات فطرے کی۔ فطرہ بھی آدمی کو ادا کرنا چاہیے، اسی آدمی کے اوپر فطرہ واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے کہ جس آدمی کے پاس اتنا مال ہو کہ جس سے اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، جس آدمی کے پاس اتنا مال ہو کہ اس کے اوپر خود زکوٰۃ دینی واجب ہوتی ہے، 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا اس کے پاس کوئی مال ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن وہاں شرط لگائی 1 سال ہونا چاہیے اس مال کو اس کی ملکیت میں۔ اور جس آدمی کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے یہاں مال کا 1 سال اس کی ملکیت میں ہونا شرط نہیں ہے۔ جب بھی اگر عید سے 1 دن پہلے بھی آئے گا یا عید کے دن بھی اس کے پاس اتنا مال آ جائے گا کہ جس سے وہ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہو گیا۔ اب وہ صدقۃ الفطر ادا کرے گا، کس کو دے گا؟ انہی غریب لوگوں کو دے گا کہ جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ عام طور پر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی 2.25 کلو گیہوں کی جو قیمت ہوتی ہے اتنا صدقہ وہ نکال دو، صدقۃ الفطر ادا ہو جائے گا۔ یہ سب سے کم قیمت کا صدقہ فطرہ ہوتا ہے جس کی قیمت مظاہر لوگ نے نکالی ہے 46 روپے، 46 روپے، 46 روپے کی قیمت بنتی ہے۔ یہ سب سے کم قیمت کا ہے، اس سے اوپر کی بھی قیمتیں ہیں
کھجور کا بھی نکالنا چاہیے، کشمش کا بھی نکالنا چاہیے، چھوارے کا بھی نکالنا چاہیے، پنیر کا بھی نکال سکتے ہیں۔ لیکن جب گیہوں کا نکالیں گے تو گیہوں کا 1.25 کلو گیہوں کی قیمت کا یا 2.25 کلو گیہوں کا دیں گے، اور جب کھجور، کشمش، چھوارے، پنیر ان سب کو نکالیں گے یا ان سب کی قیمت کا ہم فطرہ نکالیں گے تو اس کا دینا پڑے گا 3.5 کلو۔ کتنا؟ 3.5 کلو یا 3.5 کلو کے بقدر اس کی جو قیمت بیٹھتی ہے یہ دینا پڑے گا۔ تو یہ ہے تھوڑی سی صدقے کی اور زکوٰۃ کے بارے میں بات، ہمیں خوش دلی کے ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پھر جو اللہ نے ہمیں وعدے فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان تمام وعدوں کو ہمارے لیے پورا فرمائے گا۔ اور اگر ہم نہیں دیں گے تو یاد رکھیں، اگر ہم نے 1 روپے کی بھی زکوٰۃ اپنے پاس رکھ لی اور ہمارے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے تو یہ 1 روپیہ بھی ان 1 کروڑ روپوں کو کیا کر دے گا؟ خراب کر دے گا، خراب کر دے گا ان کو۔ گویا کہ آپ اپنی اولاد کو اپنا پیسہ کھلا رہے ہیں لیکن آپ ان کو گندا مال کھلا رہے ہیں، ناجائز، حرام، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ فطرہ کا مال کھلا رہے ہیں 1 روپے کی وجہ سے۔ اس لیے زکوٰۃ کو خوب سوچ سمجھ کر کے، حساب و کتاب لگا کر کے نکالنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔